Estate Marketing. مرحبا رمضان، مرحبا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین۔ پارس نیوز حیدرآباد کی ہر سال کی طرح امسال بھی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن مرحبا رمضان جاری و ساری ہے، اور ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا جو حصہ ہوا کرتے ہیں وہ شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے وہ معزز شخصیات، وہ قابل ذکر اشخاص جنہوں نے اس شہر حیدرآباد کا نام نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی روشن کیا، اور کارہائے نمایاں انجام دیتے ہوئے، سماجی خدمات کرتے ہوئے، بہت سارے شعبہ جات ایسے ہیں جس میں انہوں نے اپنی کارہائے نمایاں انجام دی اور اپنے آپ کو منوایا اور پورے حیدرآباد کو بتایا کہ حیدرآباد کے بیٹے اس طرح بھی اس شہر کا نام روشن کیا کرتے ہیں۔ اور آج جو یہ ٹرانسمیشن خصوصی ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے، اس میں ہمارے خصوصی مہمان اس وقت موجود ہیں۔ جب میں ذکر کروں گا تو یقیناً جب ان کا نام لیا جائے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کتنی ہمہ جہت شخصیت ہیں، اس شہر حیدرآباد کے لیے بہت خدمات پیش کرتے ہیں، اور ہر زاویے میں، ہر زمانے میں کووڈ آیا تو ان کی گراں قدر خدمات اس شہر حیدرآباد اور حیدرآباد سے باہر کے لوگوں کے لیے رہیں، اور اس کے بعد جب فلڈ آیا تو فلڈ کے حوالے سے بھی بہت بڑا انہوں نے کارنامہ انجام دیا، اور اس شہر سے باہر جا کر بے لوث خدمت کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اور جذبے سے سرشار ہوتے ہوئے انسانی خدمت کی اور فلڈ ریلیف دیا۔ تو میں آؤں گا اپنے مہمان کی جانب، پاکستان سنی تحریک کے صوبائی نائب صدر، چیئرمین ڈسٹرکٹ پولیس پیس کمیٹی، روح رواں آئی آن حیدرآباد، میری مراد محترم اور معزز شخصیت محترم جناب محمد عمران خان سہروردی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر پارس نیوز کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں اپنی شرکت کو یقینی بنایا، جزاک اللہ خیر۔ آپ کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے نوجوان ثناخواں، پڑھنے میں باکمال ثناخواں، اور ایسے ثناخواں کے فرزند ارجمند کہ جنہوں نے پوری دنیا میں میرے شہر حیدرآباد کا نام روشن کیا۔ جب یہ پارس نیوز کی مرحبا رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لایا کرتے ہیں تو میں اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کے والد کا ذکر بھی لازمی کیا جائے۔ نذیر احمد فریدی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کا ایک بہت بڑا معتبر نام نعت خوانی کے حوالے سے، جنہوں نے اس شعبے کے حوالے سے اپنی بڑی گراں قدر خدمات پیش کی۔ ان کے فرزند ارجمند محترم جناب حسان نذیر فریدی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ جب آپ سماعت کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا خوبصورت اللہ پاک نے ان کو پڑھنے کا سلیقہ اور طریقہ عطا فرمایا ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسان، کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں۔ ناظرین اکرام، یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے حسین مارکیٹنگ نیٹ ورک، شہباز دہلی نہاری، بنانے والے HM گارمنٹس، سونی دھرتی یوتھ کونسل، آئی آن حیدرآباد جس کے روح رواں ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ملک آرٹ پروموٹرز، عامر غفار فاؤنڈیشن، نور سوپ بنانے والے، یوتھ ویلفیئر سوسائٹی، ساری بینکویٹ اور ساری برائڈل سیلون۔
جی ہاں ناظرین، یہ وہ تمام اسپانسرز ہیں جن کی توسط سے، وساطت سے یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں آگاہ کیجیے کہ آپ کو یہ ٹرانسمیشن کیسی لگ رہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے متعلقہ دوست احباب تک اس ٹرانسمیشن کو شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن جائیں۔ ہم چلتے ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن کے خصوصی مہمان جو کہ میرے اس شہر حیدرآباد کا فخر ہیں، اور الحمدللہ جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے، کسی بھی فورم پر کیا جاتا ہے، تو وہاں ان کا نام خود ایک پہچان ہے میرے اس شہر حیدرآباد کے لیے کہ الحمدللہ جب مشکل وقت آتا ہے کسی عام آدمی پر تو یہ پیش ہوا کرتے ہیں اور اس کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھتے ہوئے ریزالو کی طرف لے کے جاتے ہیں اور اس کو حل کیا کرتے ہیں۔ محترم جناب عمران خان سہروردی صاحب، عمران بھائی بہت بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا کہ آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا، دور حاضر میں اس وقت جو انفلیشن کا ایک وبال مسلط ہوا ہے پاکستان اور اکنامک پر خاص طور پر، تو اس حوالے سے آپ کی کیا تیاری ہے؟ رمضان المبارک کے حوالے سے بھی بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے توسط سے پارس نیوز کے سی او صاحبان، آپ کی پوری ٹیم، جی، اور جس طریقے سے آج صاحب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ مجھے بھی موقع دیا دوبارہ کہ اس رمضان پھر آپ سے ملاقات ہوئی پارس بالکل نیوز کے اس رمضان ٹرانسمیشن میں، جزاک اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جس طرح خوبصورت آپ جس انداز کے ساتھ نقابت کے ساتھ اس پروگرام کو کرتے ہیں، جزاک حیدرآباد کو پارس نیوز کو لوگ لائک کرتے ہیں اور وہ آپ کے توسط سے وہ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ رہی بات آپ کی سوال انفلیشن والا، جی، اور یقیناً چونکہ ویسے تو خیر یہ دنیا کا مسئلہ ہے، ایگزیکٹلی یہ پوری دنیا کے اندر ایک مسئلہ چل رہا ہے، اور اس مسئلے کا حل ایک ہی ہے، اور وہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ بالکل، اگر جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ہم عمل کرتے رہیں گے تو یقیناً ہم فلاح پائیں گے۔ بے شک، یہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کا مفہوم ہے۔ بے شک، اور ہم نے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو چھوڑ دیا، اللہ کی ناراضگی مول لی، جی، اس کے رسول پیارے حبیب کی ناراضگی مول لی، تو پھر انفلیشن تو بہت چھوٹا الفاظ ہے، اس سے بڑے بڑے چیزیں، پھر اذا زلزلت الارض زلزالہا، جی ہاں، بالکل بالکل بالکل، یہ آیات ہے، اور جس کا آپ نے دیکھا کہ اس کا مفہوم یہ کہتا ہے کہ پھر زمین بھی ہلتی ہے، جی ہاں، ہلا دی جاتی ہے، بالکل ایسے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس کے پچھلے دنوں ترکی کے اندر جس طریقے سے آیا تو وہاں پر، اور اس کے برابر دونوں ممالکوں میں آیا، جی، تو وہاں پر تقریباً جو ہے وہ کوئی 80,000 پلس جی، قریب جو لوگ جو ہے وہ لمحے میں جو ہے وہ اوجل ہو گئے، لقمہ اجل ہو گئے۔ اس کے بعد پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں یہ صورتحال بنی، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم اور فضل فرمایا، بالکل نقصان جانی نہیں ہوا۔ اب یقیناً اس کے اندر جو دینی اعتبار سے بات تھی وہ میں نے آپ سے عرض کی، جو کہ میرے علم کے اندر جی، جی، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جی، مفہوم کے مطابق عرض کی ہے، میں نے، اللہ تعالیٰ اس میں کمی پیشی معاف فرمائے۔ آمین۔ اب دنیاوی طور کے اوپر آپ کا یہ سوال اگر ہے تو اس سوال کے اندر دنیاوی طور پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے، پاکستان اور پھر پاکستان کے بعد ہم حیدرآباد میں، اس وقت پارس نیوز کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ حیدرآباد کے لوگ، ویسے تو آپ کی خیر سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں ورلڈ وائڈ جہاں لوگ آپ کو پسند کرتے ہوں وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اگر حیدرآباد کے ویورز کے حوالے سے، حیدرآباد کے ناظرین کے حوالے سے ہم بات کریں تو حیدرآباد کے اندر بھی اس وقت ٹاپ پہ یہ معاملہ ہے، ایگزیکٹلی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر اگر کہیں پر بھی آپ اگر گھر کی کوئی تقریب کریں، جی، اپنی فیکٹری چلائیں، اپنا بزنس کریں، اپنی کوئی تقریب کا ارینجمنٹ کریں، آپ اپنا ادروائز کوئی سا بھی ایسا ٹریول کریں، جب تک کہ آپ اس کے لیے بیٹھ کر اس کی باقاعدگی کے ساتھ ایک پالیسی نہیں بنائیں گے، روڈ میپ نہیں بنائیں گے، مینس کے جب تک کہ ماسٹر پلان نہیں ہوگا تو وہ آگے تک گاڑی نہیں جا سکتی۔ ایگزیکٹلی۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے تو اس کے لیے آپ یقیناً اگر کوئی لمبا سفر ہوتا ہے تو اس میں 3 کام تو لازمی کرتے ہیں، ویسے تو ادروائز اور بھی کام ہوتے ہوں گے، لیکن
ہمارے دوست ہیں جیسے جنید ڈائری صاحب ہو گئے, خضر صاحب ہو گئے, یہ تو دوسرے کام بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن میں جیسے سفر اگر کرتا ہوں تو وہ چیزیں نہیں کرتا, چیزیں ہم کرتے ہیں. تو اس وے کے اندر میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ کم از کم ایک سب سے پہلے تو گاڑی چیک کرنی ہے کہ آیا گاڑی میں فیول ہے یا نہیں ہے. گاڑی کے جو چاروں ویل ہیں اس ویل کے مطابق کیا گاڑی جو ہے وہ مکمل طور پہ سفر کر سکتی ہے, ہوا مکمل ہے, الائنمنٹ اوکے ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے کے ساتھ پھر بقایا جو چیزیں ہم نے لے کر جانی ہیں, جو ساتھ میں جتنے دن کی تیاری ہے اس تیاری کے مطابق ہم نے وہ بیگ اپنا تیار کرنا. بالکل پلاننگ ہے, مینس پلاننگ. تو جب تک ہم پلاننگ نہیں کرتے جب تک, تو اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر ہم نے 2 دن 3 دن کا ٹریول کرنا ہے اس کے لیے پلاننگ وہ تو بذات خود ایک شخص نے کرنا ہے. تو اگر اس نے پلاننگ کے بغیر اگر جائے گا تو وہ فیل ہو جائے گا. تو پھر آپ مجھے بتائیں, آپ نے شہر حیدرآباد چلانا ہے, ملک چلانا ہے, آپ نے حیدرآباد کی عوام چلانی ہے جس کے اندر آپ کے مختلف ادارے ہیں, آپ کے اندر مختلف زبانیں ہیں, مختلف مذاہب ہیں, مختلف مسالک ہیں, مختلف ذمہ داریاں ہیں. تو آپ ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب تک ان سب کے لیے روڈ میپ نہیں بنائیں گے, ماسٹر پلان نہیں بنائیں گے کہ بجلی نے کب جانا ہے, گیس نے کب آنا ہے, لوڈ شیڈنگ نے کب ہونا ہے, کب نہیں ہونا ہے, یہ ساری چیزیں اگر آپ نہیں دیکھیں گے, اگر آپ نے تپل میں چلانی ہے چیزیں, تو پھر آئی ہوپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس کے اندر کوئی بعید نہیں ہے اس بات کی کہ پھر جو چل رہا ہے وہ اللہ ہی چلا رہا ہے. کوئی نظام ہے ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا کوئی تو ہے جو نظام ہستی. اچھا یہ الفاظ کوئی تو ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں, وہی تو ہے, وہی تو ہے اور وہی ہے, واحد ہے اور وہی عابد و زاہد کا مالک وہی ہے, اور وہی ہے چلا رہا ہے. کوئی تو ہے کا الفاظ تو کہیں اور ہے. جی ہاں, کوہ طور والے کو بھی بتا دیا کہ کوئی تو ہے. کیا بات ہے. جب کوہ طور پہ جب موسیٰ گئے تو ان کو بھی بتایا کوئی تو ہے کا الفاظ نہیں ہے, کوہ طور کا الفاظ تو ہے, لیکن وہ رب جل شانہ ہے, وہ موجود ہے, وہ اس جہاں میں بھی اس جہاں میں بھی وہ آپ. اور مسلم کے لیے تو کیا خوب ہے کہ تیری رگ سے بھی قریب شہ ہے, تیری شہ رگ سے بھی قریب رب ہے. بالکل, اے بندہ میرے سے دیکھ تو صحیح تو میری طرف. تو اس کے لیے جو دنیاوی سوال کا جو آپ کا, میں اس کا آخری الفاظ ادا کر کے اس سوال کا آپ کو سبمٹ اس طرح کروں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے شہر حیدرآباد میں اپنے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے, جی آپ نے اپنے لوگوں کے اس وقت کے جتنے بھی ہائی مسائل پر ہیں, جی ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے, جی تو وہ ڈسکس سے حل نہیں ہوگا, اس پر عمل سے حل ہوگا. اور اس کا طریقہ بہت آسان ہے کہ ڈاکٹر کا کام کرے, وکیل کا کام کرے. بالکل بالکل, مسئلہ حل ہے. عمران بھائی بہت اچھی بات آپ کی مجھے لگی ماشاءاللہ کہ ایگزیکٹلی جو گورنمنٹس یا ڈپارٹمنٹلی اگر ہم دیکھیں جس کا کام جس کو دیا گیا ہے یا سائن کیا گیا ہے, اگر وہ اپنا کام ذمہ داری کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اگر مکمل کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام مسئلے اپنی جگہ حل ہو سکتے ہیں. مگر اس کا بیک گراؤنڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو ایسا قطعی طور پر نہیں ہو رہا, بدقسمتی سے. اور وہ اسی لیے نہیں ہو رہا کہ ظاہر ہے کہ پھر وہاں پھر آپ جیسے اشخاص جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ انفرادی طور پر جو ہے وہ اپنی محنت کر رہے ہوتے ہیں, احباب جمع کرتے ہیں اور پھر اپنے ایفرٹس کو سامنے بروئے کار لاتے ہوئے اور ان کو اپنی خدمات پیش کر رہے ہوتے ہیں عوام الناس کے لیے. تو ناظرین اکرام, یہ ایک بڑی اچھی بات ہے عمران بھائی کی گفتگو سے میں نے کوٹ کر رہا ہوں کہ جو کام جس کا ہے, اگر وہ شخص اپنا کام جو اس کو دیا گیا ہے, چاہے وہ کسی بھی ارباب اختیار سے تعلق رکھتا ہو, کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہو, جو کام اس کو دیا گیا ہے, اگر وہ کام ذمہ داری خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کر لے تو پھر یہ پرابلم کبھی بھی کریٹس نہیں ہو سکتی. مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا. اپنا کام چھوڑو نہیں, دوسرے کے کام کو چھیڑو نہیں. بالکل بالکل بالکل, بہت اچھی بات ہے عمران بھائی, زبردست اچھا پیغام آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچایا. اچھا ایک اور چیز اس وقت زیر بحث ہے اور پورے معاشرے میں, پورے پاکستان میں, اور وہ ہے آٹا. آٹے کے حوالے سے ایک عجیب سا ماحول بنایا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ گئے. کہ ابھی جب میں اس پروگرام کو کرنے لگا تو میرے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہی آ رہا تھا کہ آٹے کے حوالے سے ضرور بات کریں گے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا ایکٹیویٹی رہی ہے رمضان شریف کی, جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کیا آپ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر تو یقیناً یہ سوال آپ کا تو ہوگا جی, لیکن یہ سوال آج ہر پاکستان کے ایک بچے کا, ایک ماں کا, ایک ہیجان کی کیفیت ہے. اچھا یہ صرف محدود تو سوال آپ کا حیدرآباد کا نہیں,
یہ یقیناً All over the اس کو Pakistan. ہم انکلوڈ حیدرآباد تک نہیں کر سکتے. Exactly. کیا خیال ہے کہ حیدرآباد کی سراؤنڈنگ میں اس کو انکلوڈ کر دیں تو یہ سراؤنڈنگ ایسا ہو نہیں سکتا. ایسا ہی ہے. اس کی ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ چیزوں کو بیک کو جو اس کا بیک اپ ہے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے تھوڑا سا سوال کو وسیع کرنا ہوگا. بالکل بالکل. اب میں اس کے اندر آپ کا کہہ چکا یقیناً اس کے اندر میری خود کی بھی ذاتی ایک سوال کے حوالے سے بڑی ذاتی ایک شکایت ہے جو کہ میں نے ہر فورم پر بیٹھ کر جو متعلقہ فورم ہے ان فورمز پر بیٹھ کر میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی آواز اس فورم تک پہنچے. اب یقیناً بدقسمتی کے ساتھ یہ کہہ لیں دنیا پہنچ گئی چاند سے آگے. پہلے مثال دی جاتی کہ دنیا پہنچ گئی چاند کو, اب دنیا پہنچ گئی چاند سے آگے. تو جیمس ویب پہنچ چکا ہے. اب جیمس ویب ایسا ہی کیا خیال آپ کا؟ اب دنیا کہیں اور پہنچ گئی. اب سائنس اتنی ترقی کر گیا کہ آپ اور میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جس نے اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ میں اور آپ گفتگو کیا کر رہے ہیں, اور آج کل تو بلکہ اگر میں والی چیزیں اگر نہ ڈسکس کروں تو سائنس تو اتنی ترقی کر گیا ہے. آج کل ہمارے سیاستدان جو ہے نا وہ پہلے روموں میں بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے تو وہ کہتے تھے یار ریکارڈنگ ہو جاتی ہے یہ ہو جاتا ہے, تو وہ کیا کرنے لگے وہ اب جا کے باہر صحن میں جا کے لان میں جا کے ڈسکس کرنے لگے. لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اب تو لان کی بھی گفتگو ریکارڈ ہو جاتی ہے. یہ سیٹلائٹ سسٹم اتنا تیز ہو گیا, سائنس اتنی ترقی کر گیا. لیکن بدقسمتی سے سائنس نے اتنی ترقی کر لی اور یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہمارے سیکورٹی ادارے یا ہمارے دیگر وہ, کیونکہ یہ ہماری ملک کی سالمیت سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں, اگر یہ چیزیں اگر ہیں تو ہمارا ملک سالمیت کی جانب رواں دواں ہے. یقیناً جس جگہ پہ آپ جا کے کوئی سوال یہ ہے نہیں لیکن میں اس کے اندر انکلوڈ ضرور کر دوں جملے کے اندر کہ جہاں کہیں پر بھی جس ملک میں بالخصوص اسلامی ممالکوں میں جہاں پر فوج پہ تنقید کی گئی ہے وہاں اس اسلامی ممالکوں کی آپ حالت دیکھ لیں, وہ اسلامی ممالک اس وقت تباہ کا شکار ہیں. بالکل ایسے اس وقت وہاں پر بربریت ظلم کی انتہا ہے. وہ ملک کی سالمیت تو دور کی بات ہے, ملک کی چار دیواری تو دور کی بات ہے, گھر کی چار دیواری بھی قائم نہیں رہی جب انہوں نے فوج پہ تنقید کی. اور اس کی مثال شام, لیبیا, عراق, ایران, آپ سب جا کے دیکھ لیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یقیناً ایران اب انقلاب کے بعد سنبھل گیا اور ترکی کے اندر ساری چیزیں آپ کے سامنے ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں تو جب یہ والا سوال کے اندر یہ جملہ آ گیا تو پاکستان کی فوج ایک بچی ہے, اب لوگ اس پہ بھی وار کر رہے ہیں. اگر ہم اس کی سالمیت کے حوالے سے ہم عقل مند اور ہوش کے ناخن لیں تو اپنی پاک فوج کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے, دشمن کے ہاتھ میں کھیلنے کے بجائے اپنی پاک فوج کے بازو بنے, اپنی پاک فوج کے آنکھ اور کان بنے. جہاں دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان, کیونکہ دونوں ایک ہی ہے اور بڑے عیار ہیں, وہ بڑے عیار ہیں اور وہی دشمنان پاک فوج ہیں جو دشمنان اسلام ہے. کیونکہ پاکستان نہیں, دنیا میں نہیں, اسلام کی الحمدللہ آج کی سب سے بڑی طاقت پاک فوج اور وہ پاکستان کا نعمت ہے. اب آپ کا سوال آ جاتا ہے وہ والا جو آپ نے کیا تھا آٹے کے حوالے سے. یقیناً یہ سوال بڑا ہو گیا, اس کے اندر یہ چیزیں ایڈ ہو گئیں, لیکن میں اس کے اندر کر دوں کہ بدقسمتی سے یہ کہہ لیں ہمارا ملک کا وزیر اعظم, ہمارے ملک کا وزیر اعظم ایک آٹے کا تھیلا دینے کے لیے کروڑوں کے پروٹوکول کے ذریعے اس آٹے کے سینٹر میں جاتا ہے اور ایک لیڈی کو آٹے کا تھیلا دینے کی فوٹو سیشن کراتا ہے. لمحہ فکریہ, یہ لمحہ فکریہ در لمحہ فکریہ ہے. بالکل ایسا ہی. اور اس لمحہ فکریہ کی حوالے سے آپ یقین جانے میں اگر آپ کو کہوں تو دل خون کے آنسو نہیں بلکہ دل چیر کر اگر دیکھے جائے تو اس وقت ان ماں سے, ان بیٹوں سے, ان بھائیوں سے پوچھیں, سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت اتنی اس کے حوالے سے جو ہے وہ پوسٹیں چل رہی ہے کہ آیا تھا لینے آٹا پر بچانے کے لیے اپنی جان اور دینے کے لیے اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو یہ آٹا, پر نہ بچوں کو دے سکا میں آٹا, نہ اپنے جان کو دے سکا میں آٹا, بلکہ جا اس قربان کر دی میں نے اس آٹے کے 5 کلو تھیلے کے اوپر ہی جان اپنی. کہ آپ نے دیکھا کل کی تاریخ کے اندر, آج کا نہیں مجھے معلوم ہے لیکن مجھے کل کی تاریخ میں نے پچھلے دنوں کی دن جو دیکھیں تو اس کے اندر تقریباً 5 کے قریب میں اس کو شہادت کہوں گا. 5 لوگوں نے روٹی کے لیے 5 لوگوں نے روٹی کے لیے جو ہے وہ شہادتیں دی ہیں کہ اس رش کے اندر, اس بھیڑ کے اندر نیچے دب کر 5 لوگوں نے, جس کے اندر لیڈیز بھی شامل ہے اور جینٹس بھی شامل ہے. اب وہ انتظار کرتا رہا ہوگا 6 گھنٹے تک, تو پہلے وہ آٹے کے لیے کہیں سے اس نے حاصل کیا ہوگا ٹوکن یا جو بھی ہوگا, اس کے بعد لائن میں لگا ہوگا, لائن میں لگنے کے بعد پھر اس کے ساتھ یہ ہوا ہوگا کہ پھر وہ رش لگی, بگدڑ لگی اور وہ 500 آٹے کے کٹوں کے لیے 5000 کی لائنیں لگی. میں جو حاکم شہر کا جو ہے وہ کتے بھی کھاتے رہے یمن اور اپنا اس کی جرمنی کے بسکٹ, اور میرے شہر کی عوام کو جو ہے وہ آٹا بھی میسر نہ ہوا. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو آٹے کے حوالے سے اس وقت میں سخت الفاظ میں حکومت پاکستان
کیونکہ اس کے اندر نیچے کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹوں کا قصور نہیں ہے نا. جی ہاں، میں اسی لیے سب سے پہلے حکومت پاکستان، چونکہ حکومت پاکستان مینس پرائم منسٹر مینس جو نا ایک مقصد ہے کہ ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے عوام کے لیے. بالکل، کیونکہ ہمارے یہاں پر بادشاہی نظام نہیں ہے نا، بادشاہت کا سسٹم نہیں ہے. اب ریاست کو پریزیڈنٹ وہ کر رہا ہے اور ہم اس کی ریاست کی عوام ہے، ریاست کا امین وہ بنا ہوا ہے. تو اب جس ریاست کا امیر وہ بنا ہوا، اس امیر کے ہوتے ہوئے میری عوام نہ صرف آٹے کے لیے مر رہی ہے، آٹے کے لیے لائنیں لگا رہی ہے. ہمیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس دور کے اندر کہ مقصد ہے کہ لوگوں کو فری میں ملنے کے اوپر تو یہ اپنی جگہ پہ، یہاں پر تو چینی 100 روپے کلو لینے کے لیے بھی لائنیں لگ جاتی ہیں. اس ملک کے اندر اس وقت اتنی ہے کہ جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، جہاں ان کی عیاشیاں دیکھتے ہیں ان حکمرانوں کی بشمول تمام سیاسی جماعتیں، کوئی مخلص اس ملک سے نہیں ہے جس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، اس ریکارڈ کے اندر کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ عیار انداز کے ساتھ نئے پرانا شکاری نئے جال کے ساتھ اس ملک کی عوام کو پھنسانا چاہتا ہے، اپنا شکار سمجھ کے شکار کرنا چاہتا ہے. لیکن آٹا نہیں ہے، چینی نہیں ہے، دال نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، یعنی کہ بنیادی زندگی جینے کا اس غریب کو اس ملک میں حق نہیں ہے. خدا تجھ پہ رحم کرے اے حکمرانے، تو اس جہاں میں کیا اس جہاں میں جواب کیا دے گا. وقت دن آئے گا قیامت کا وہ جہاں پر یہ عوام بادشاہ ہوگی اور تو عوام ہوگا. گریباں میں تیرے ہاتھ نہیں، اس ایک بچے کی معصوم کی جس کی جان ہے اس کا ہاتھ تیرے گریباں میں ہوگا اے حکمران. میں نے شاہد صاحب آپ کی طرف اشارہ کیا، مقصد مراد آپ نہیں، یعنی کہ حکومت کی طرف ہے کہ اس وقت کا جو حکمران ہوگا اس کے ہاتھ میں اس معصوم بچے کا ہاتھ اس کے گریبان پہ ہوگا کہ میری ماں میرا باپ آٹا لینے کے لیے تیرے لیے آیا تھا، اور میرا ماں اور میرا باپ آٹا تو دور کی بات ہے وہ اپنی سانس بھی واپس نہیں. آپ کے ماشاءاللہ جذبے سے اور آپ کا جو ماشاءاللہ گفتار کا انداز ہے عمران بھائی، تو یہاں مجھے وہ ایک مصرع یاد آ گیا کہ رات کو رات کہوں گا تو برا مانو گے، دن کے حالات کہوں گا تو برا مانو گے، تم نے اس بزم میں بلوا کر ہے بڑا ظلم کیا، اب جو حق بات کہوں گا تو برا مانو گے. تو یہ جس انداز سے آپ نے گفتگو کی، تو میں قطعی طور پر میں نہیں بلکہ ہمارے ناظرین بھی آپ کے اس درد کو، کیونکہ یہ درد انسانی ہے اور آپ نے اپنے جذبات کا مظاہرہ ہماری عوام تک پہنچایا، اور ایک مخلص پاکستانی اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہے کہ وہ براہ راست ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بھائی غریبوں کا خیال کرو، ان کے حقوق ادا کر دو، اللہ پاک تمہارے لیے بہتریاں پیدا کر دے گا. تو یہ ایک لیسن ہے اس گفتگو میں. عمران بھائی کا جو کنکلوژن ہے وہ سارا یہی ہے، مطمئن نظر بھی یہی ہے کہ ناظرین کرام غریب کو غریب کا حق ملنا چاہیے. اور عمران بھائی کی اگر اس ملک میں بچہ روٹی چوری کرے اللہ بچے کے ہاتھ تھوڑی کاٹنے چاہیے. ہاں بالکل، کیا اچھی بات ہے، اس بچے کے ہاتھ تھوڑی کاٹنے چاہیے، اس ملک کے حکمران کے ہاتھ کاٹنے چاہیے کہ اس نے اس عوام کو یہاں تک پہنچا دیا کہ روٹی چوری کرے. جی 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 عمران بھائی زبردست گفتگو آپ سے جاری و ساری ماشاءاللہ. اور ہمارے درمیان شہر حیدرآباد کے ممتاز و معروف ثنا خان، نوجوان ثنا خان، ماشاءاللہ پڑھنے میں بکمال ثنا خان، حسان نذیر فریدی موجود ہیں. ہم چاہیں گے کہ خوبصورت سا نعتیہ کلام آج کی مرحبا رمضان ٹرانسمیشن میں آپ شامل فرمائیں اور ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو، نظر سے سبز گنبد کو، بھلا سے پھر میری دنیا میں شامل ہو جائے سلام کے
حضور آپ جو کہہ دیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو چاہیں وہ کام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ شاید آخر دیکھیے گا، تجلیات سے بھر لو میں اپنے کاسہ جان، کبھی جو کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو کی گلی میں قیام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں سید صبی الدین صبی رحمانی شاہ صاحب کا لکھا ہوا شعرۂ آفاق کلام، مقبول زمانہ کلام۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ مرحبا رمضان ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں آگاہ کیجیے کہ آپ کو یہ ٹرانسمیشن کیسی لگ رہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس ٹرانسمیشن کو شیئر کیجیے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں پاکستان سنی تحریک کے صوبائی نائب صدر محترم جناب محمد عمران خان سہروردی صاحب، اور انشاءاللہ بہت زبردست گفتگو فرما رہے ہیں۔ وقفے سے واپسی پر انشاءاللہ دوبارہ عمران بھائی سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون حاصل رہا حسین مارکیٹنگ نیٹ ورک، شہباز دہلی نہاری بلانے والے، HM گارمنٹ، سونی درتی یوتھ کونسل، آئی آن حیدرآباد، ساری بینکویٹ و ساری برائڈل سیلون، ملک آرٹ پروموٹر، عامر غفار فاؤنڈیشن، نور سوپ بنانے والے، یوتھ ویلفیئر سوسائٹی۔ تو ناظرین کرام، ملتے ہیں مختصر سے ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Hussain Marketing Network, a leading name in real estate marketing. Hussain Marketing Network. 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 A reliable name in real estate industry.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین اکرام, آپ دیکھ رہے ہیں پارس نیوز حیدرآباد کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن مرحبا رمضان, اور آج کی یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے حسین مارکیٹنگ نیٹ ورک, شہباز دہلی نہاری بنانے والے, HM گارمنٹس, سونی دھرتی یوتھ کونسل, آئی آن حیدرآباد, ملک آرٹ پروموٹرز, عامر غفار فاؤنڈیشن, نور سوپ یوتھ ویلفیئر سوسائٹی, ساری بینکٹ و ساری برائڈل سیلون. ہمارے درمیان موجود ہیں پاکستان سنی تحریک صوبائی نائب صدر محترم جناب محمد عمران خان سہروردی صاحب, جو کہ چیئرمین ڈسٹرکٹ پولیس پیس کمیٹی بھی ہیں, روح رواں آئی آن حیدرآباد. اور عمران بھائی کی جانب جانے سے پہلے جو گفتگو بریک سے پہلے عمران بھائی نے کی ماشاءاللہ, اس حوالے سے عمران بھائی ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے, اور یقیناً آپ نے بھی اسے پڑھا, مگر میں نے اس شعر کو غالباً 1997 میں چشتیہ میں میرے ایک دوست تھے, ڈیبیٹر تھے, انہوں نے ڈیبیٹ کمپٹیشن میں پڑھا تھا, میں ایز اے نعت خواں وہاں گیا تھا, تو وہ شعر یہ ہے 1997 میں, جب آپ کی عمر 40 تھی. میری اب 43 ہے. تو ناظرین اکرام, وہ شعر ایسا ہے کہ وہ انشاءاللہ عمران بھائی کو مزید گفتگو کرنے کے حوالے سے بتائے گا, اور اسی کا پیش خیمہ بھی ہے یہ شعر کہ آسماں جلتی زمین پر نہیں آنے والا, آسماں جلتی زمین پر نہیں آنے والا, اب یہاں کوئی پیمبر نہیں آنے والا, اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے, اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. اور ریت کہتی ہے میری پیاس نچوڑی جائے, ریت کہتی ہے میری پیاس نچوڑی جائے, اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا, اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عمران بھائی کی جانب دوبارہ جاؤں گا ناظرین اکرام, اور جاننا چاہوں گا کہ عمران بھائی جس طرح کووڈ کے زمانے میں آپ نے گراں قدر خدمات پیش کی اس شہر کے لیے, اور نہ صرف اس شہر کے لیے بلکہ شہر سے باہر بھی جا کر آپ نے جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کی, کووڈ-19 میں ہم نے دیکھا, اور میں خود اس بات کا جو ہے وہ آئی وٹنس ہوں. اس کے بعد پھر جب فلڈ آیا تو فلڈ کے حوالے سے بھی عمران بھائی نے بہت زیادہ محنت کی, اور اپنے ساتھ اپنے رفقا کو ملا کر نہ رات دیکھا اور نہ دن دیکھا, اور آپ نے بے لوس جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی. تو عمران بھائی سستا بازار کے حوالے سے کچھ بتائیے ہمارے ناظرین کو تاکہ وہ بھی مستفید ہوں. تھینک یو شاہد بھائی. یقیناً پارس نیوز اس بات کی گواہ ہے, آپ کا چینل ویب جو ہے وہ اس بات کا گواہ ہے, آپ کے ناظرین ویورز گواہ ہیں جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا شہر حیدرآباد کے اندر اپنے میسج کو کنوے کرنے کا, اور اس میسج کو گفتار تک کنوے کرنے کے بجائے کردار کی طرف, کیا بات ہے, واہ واہ واہ, اور کردار کی سے آگے جا کر عمل کی طرف لے جانے, بہت خوب, اور عمل کے ساتھ آگے سے اس موٹیویٹ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک موٹیویشن اسپیکر کے طور پہ جسے کہتے ہیں, جی جی جی, اللہ نے کامیابی عطا فرمائی کہ ہم نے جو بیڑا اٹھایا اس کے یوتھ کو کنونس کرنے کا, موٹیویٹ کرنے کا, جی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی الحمدللہ. اور شہر حیدرآباد یقینی جو آپ نے سوال کیا, پچھلے دنوں میں مختلف جگہوں پہ حاضری تھی میری, اور وہاں پر بھی میں نے گفتگو کی مختلف چینلز پر, وہاں پر بھی یہی ڈسکشن تھی کہ حیدرآباد کی یوتھ ایسی کیا چیز ہے کہ جو آپ کی بات کو اوبے کرتی ہے, اور یقیناً وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے. یقین میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن اور فلیٹس یہ ساری چیز اپنی جگہ پر, لیکن ہم تو گائے بگائے 24 آورس کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کام کے ذریعے ہمارا مقصد اپنی خود نمائی نہیں ہے, ہمارا مقصد میسج ہے, کیا بات کہ آگے وہ میسج جائے. اب جیسے رمضان المبارک ہے, تو شاید صاحب رمضان المبارک کے اندر ہم نے کیا کرا کہ اس وقت جو حالات ہے اس قدر سفید پوش افراد کے لیے آزمائش کن ہیں کہ آپ یقین جانیے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. بالکل ایسے لوگ اپنے بچوں کو لے کر خود بھی زہر کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو زہر کھلا رہے ہیں. جی بالکل, ماں بھی زہر کھا رہی ہے, باپ بھی زہر کھا رہا ہے, اور اپنے 2 معصوم بچوں کو بھی زہر کھلا رہا ہے. بالکل. ایک تو میں پارس نیوز کے توسط سے کہوں کہ اگر کوئی اس نیچ تک پہنچ گیا ہے تو وہ اسلام سے محرومی کی طرف ہے, وہ کیونکہ دین اسلام خودکشی کو حرام قرار دیتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل, اور مایوسی کفر ہے. بالکل, یقیناً خدا نہ خواستہ جب اس طرح کے اگر آپ نیچ تک پہنچ جائیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر آپ رب کی رحمت سے مایوس ہیں. تو آپ کو رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. وہ رب وہی ہے جس نے چرند کو جو ہے زمین کے نیچے بھی رزق پہنچایا ہے, اور اس کے اوپر آسمان کے اوپر جو ہے اس نے جو ہے وہ اڑتے پرندے کو بھی جو ہے وہ رزق دینا ہے. یقیناً تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے, رب نے اپنے محبوب کے صدقے اس کی تو لی ہے, بے شک. اور میرے رب نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھیجا تو محبوب العالمین جو ہے اس کو رحمت للعالمین بنا.
رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین بنا کر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اگر وہ چاہے تو رحمت للمسلمین بھی بنا دے، لیکن رحمت للعالمین بنا دیا. اور رحمت للعالمین بنانے کا جو میں نے اپنے ذہن سے جو اخذ کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ آپ نے 40 سال تک تو اسلام سے نبوت کے دعوے سے قبل آپ نے اپنے اس رحمت للعالمین ہونے کا آپ نے میسج دیا، درس دیا، بالکل دیا ہے. آپ نے بتایا لوگوں کو کہ آپ نے کہ رحمت اللہ. اس کے بعد 40 سال بعد آپ نے جا کے اس سے پہلے تو آپ نے بتایا کہ دیانت کس کو کہتے ہیں، صادق و امین کس کو کہتے ہیں، صداقت کس کو کہتے ہیں، امانت دار کو امانت دینا کس کو کہتے ہیں. میرے نبی نے سب سے پہلے تو وہ بتایا. اس کے بعد پھر آپ کا سوال آ جاتا ہے، چونکہ یقیناً وہی آپ نے جو بھی شعر پڑھا نا کہ کر کہوں تو کوئی برا مان جائے، پر اس پر میں یہ کہوں کہ اگر حق نہ کہے تو اس کو جینے کا ہی حق نہیں ہے. جو حق نہ کہے تو اس کو جینے کا ہی حق نہیں ہے. اے انسان مرنا کیا تجھے ایک دن نہیں ہے، ارے جس دن رکھا ہے تجھے تیری رات کو سانس آخری تیری قبر میں، تو جانا ہے تو تو چلا ہی جائے گا. انسان بول لے حق کیوں تجھے ڈرتا، بولنے سے حق ڈرتا تو کیوں ہے. آخر وقت یہ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہد بھائی جو آپ نے کہا حق بولنا چاہیے. آج کل کا حق بولنے والے میں وہ کہتے ہیں اس کو، وہ آپ کا نا پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے انور مقصود کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سوال کرنے والے کو سوال کا جواب نہیں دیا جاتا بلکہ سوال کرنے والے کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو حق حیدرآباد پاکستان لیول کے اوپر شاید یہ ہوتی، لیکن یقیناً اگر آپ حق کا تنقید کریں تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پریشان ہوگا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حق پہ چلو اور اس کے بعد تمہیں پریشانیاں نہ آئیں. پریشانی نہیں ہے. اب آپ کا سوال آ جاتا ہے تو میں جو سوال سے رمضان المبارک کے اندر ہم نے کیا کرا کہ اس حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے کمپین چلائی پہلے ہی، اور الحمدللہ رب العالمین اس کمپین کے اندر نہ صرف ہم حیدرآباد میں کامیاب ہوئے بلکہ حیدرآباد سے بڑھ کر ہم دیگر شہروں کے اندر بھی ہم کامیاب ہوئے اور کراچی کے اندر بھی کامیاب ہوئے. کراچی میں کئی ایسے دوست ہیں جو اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں جو حیدرآباد کے اندر بھی دے رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم نے اپنی یوتھ کے ساتھ بیٹھ کے سروائیو کیا اور اس چیزوں کو چیک کیا، اور چیک اینڈ بیلنس کے لیے ان ساری چیزوں کو ہم نے بیٹھ کے ہم نے کہا کہ یار یہ جو رمضان مبارک آ رہا ہے اس کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے. جس طرح ہم سحری افطاری کے پروگرامات کرتے ہیں کیا ہمیں وہ کرنا چاہیے، یا ہمیں سفید پوش لوگوں کے لیے جس طرح ہم راشن کا کرتے ہیں وہ کرنا چاہیے، یا پھر ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ 500 کی جگہ 5000 لوگوں کو ساتھ لے کے چلے، کوئی ایسا کام کرنا چاہیے. یعنی کہ مچھلی جو ہے فش جسے کہتے ہیں، وہ مچھلی، وہ چینی کہاوت ہے نا کہ وہ مچھلی کے لیے تو بولا کسی کو جو ہے نا بانٹنے کے بجائے اس کو دینے کے بجائے اس کو پکڑنا سکھا دو تو خود بھی کھائے گا پکڑ کے اور دوسروں کو بھی کھلائے گا. کیا خیال آپ کا؟ پھر وہ مثالیں مجھے کہیں ملتی ہیں، میں پھر کہیں اور نکل جاؤں گا، لیکن اس کو یہیں پہ انکلوڈ کروں گا ایک آپ میسج کو کہ ہم نے کیا کرا کہ ایک میسج چلایا سوشل میڈیا پر کہ اس دفعہ ہم سحری افطاری جو کرتا ہے ممانعت اس پہ بھی نہیں ہے، غلط کام وہ بھی نہیں کرا، لیکن ہم اپنا کانسیپٹ یہ لے کر آئے کہ اس دفعہ سحری افطاری سے زیادہ راشن تقسیم سے زیادہ اس دفعہ سستا بازار یعنی کہ بچت بازار کی طرف جائے. اچھی بات ہے. اور ہم نے انتظامیہ سے بھی میٹنگ کی اور ہم نے بچت بازار کے حوالے سے ہم نے دیگر کیا کہتے ہیں اپنے این جی اوز کے ساتھ مل کے میٹنگز کی، اور ہم نے دیگر این جی اوز کے ساتھ مل کر اس کے کانسیپٹ کو ہم نے کر، تو جس کے اوپر ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ آج شہر حیدرآباد کے اندر تقریباً کوئی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی طرف سے بھی، سیلانی ویلفیئر کی طرف سے بھی، اور ہمارے دیگر این جی اوز کی طرف سے بھی، ہماری اپنی یوتھ کی طرف سے بھی، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، میرے اپنے دوست اور احباب کی طرف سے بھی، ان سب نے مل کر، جیسے ہمارے محسن خان صاحب، خاور خان صاحب، ابھی خان صاحب سمیت جنید ڈائری صاحب ہیں ہمارے، شعیب ملک صاحب ہیں ہمارے، اس طریقے سے اور دیگر ہمارے دوست احباب ہیں، انجینئر تنویر صاحب، ڈاکٹر آفتاب وغیرہ، انہوں نے مل کر شہر حیدرآباد کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر ایک ہوتا ہے کہ خود بھی کام کرنا اور ایک ہوتا ہے کام کرنے کے لیے کنوینس کرنا، تو خود کام بھی کیا اور کنوینس بھی کیا اور مختلف جگہوں پہ بچت بازار لگائے. الحمدللہ اس بچت بازار کے اندر مختلف اشیاء ایسی ہے جو میں نے دیکھا لوگ کاروں کے اندر بھی آ رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ بھی آ رہے ہیں، رکشے میں بھی آ رہے ہیں، چنچی میں بھی آ رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں، خوش ہو کے لے کے جا رہے ہیں. اب کئی جگہوں کے اوپر یقیناً ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ آپ اپنے مطابق آ جائیں، لیکن آئی اپریشیٹ ٹو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ حیدرآباد اس وے میں بقائز جو چیزیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کہیں جیسے ثاقب نثار صاحب نے ایک سیاستدان کو صادق و امین قرار دیا تو اس نے اس بقایا کاموں میں بھی سب سمجھ لیا، تو میں اس کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ ایسا کوئی یہ سمجھے کہ میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا اس وے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بچت بازار کے حوالے سے شہر حیدرآباد میں کام کیا، اور سیلانی ویلفیئر نے کیا، دیگر این جی اوز نے کیا. ہمارا یہ صرف کانسیپٹ تھا اور میرا ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر اس پاکستانی، اس حیدرآباد کی مظلوم عوام کی آواز تھی کہ جو اس وقت مہنگائی کی چکی کے اندر، بے روزگاری کے اندر، جس طریقے سے 500 کی دہاڑی کے اندر جو ہے وہ گھر
گھر کے 1500 کے خرچے کے لیے پریشان تھے, ہاں جی بالکل, جو بیماریوں میں مبتلا ہو گئے, جو قرض داروں کے اندر قرضوں میں مبتلا ہو گئے, اور جو زندگی کے بنیادی حقوق سے متاثر ہو کے اپنی زندگی کے اندر مایوسی کی طرف چلے گئے, ان بے روزگاروں کے لیے, ان سفید پوش خاندانوں کے لیے حیدرآباد کے بچت بازار نے شہر حیدرآباد میں ہی نہیں بلکہ اس مثال کو بھی قائم کیا جو ہر رمضان کے اندر بین الاقوامی طور پہ دی جاتی ہے کہ یار جہاں دوسرے ممالکوں میں دوسرے مذاہبوں کے جو تہوار آتے ہیں تو وہاں پہ جو 50 کی چیز ہے وہ 40 کی کر دی جاتی ہے, کہیں 50% ڈسکاؤنٹ تو کہیں 70% تو کہیں 10% تو 20% ڈسکاؤنٹ. تو پاکستان کے اندر اور بالخصوص حیدرآباد کے عوام نے اس کے اندر صرف مسلمان شامل نہیں ہے, دیگر کمپنیاں بھی شامل ہیں, دیگر مذاہب بھی شامل ہیں, دیگر مسالک بھی شامل ہیں. الغرض رحمت للعالمین کے ماننے والوں نے پاکستان اور حیدرآباد کے اندر یہ کر کے دکھایا کہ جب رمضان مبارک آیا تو یہاں پر بھی ہم نے کسی پہ 50%, کسی پہ 30%, کسی پہ 20% ڈسکاؤنٹ دے کر ڈسٹرکٹ حیدرآباد میں بچت بازار قائم کیے ہیں, اور وہ جاری و ساری ہیں. اور کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ عید کے حوالے سے بھی کوئی اچھے پیکیجز لے کر آئیں تو وہاں پر غریبوں کو سوٹ کے سمیت اور دیگر چیزوں بھی. کیا اچھی بات ہے. ناظرین اکرام, بہت زبردست گفتگو رہی عمران بھائی کے ساتھ, اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دنیا میں ہمیشہ ان لوگوں کی قدر کی جاتی ہے جو کہ اپنی آئیڈیالوجی اور اپنی انوویشنز سامنے رکھ کر انسانی خدمت کو پیش رکھتے ہیں. اور عمران بھائی نے جو یہ آئیڈیا دیا اور پھر دیگر آپ نے پوری گفتگو آپ نے سنی تو یہ بڑی اچھی گفتگو ہے, اور یہ وہ سبق آموز گفتگو ہے کہ اگر آپ کسی کی سفید پوشی کو چیلنج نہیں کرنا چاہتے اور آپ چاہتے ہیں کہ سب کے سب جو ہیں وہ ہمارے اس ایکٹیویٹی سے فائدہ لیں, تو اب اس میں کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ میں کہیں امداد لینے جا رہا ہوں یا میں کہیں راشن لینے جا رہا ہوں, بلکہ ان تمام چیزوں سے بالائے طاق ہو کر ایک بازار کا قیام, سستے بازار کا قیام اس مہنگائی کے طوفان میں پیش کرنا, یہ آئیڈیا پیش کرنا, اور پھر ہر اس شخص کو چاہے وہ کسی بھی مسلک کسی بھی مذہب سے بلانگ کرتا ہو, بیسیکلی وہ پہلے انسان ہے, اس کے بعد پھر وہ مسلمان ہے یا وہ ہندو ہے یا وہ عیسائی ہے یا دیگر مذاہب سے کوئی تعلق رکھتا ہے, تو یہ ایک بڑی اچھی آئیڈیالوجی ہے اور بہت اچھی انوویشن ہے, اور بڑی کامیابی کے ساتھ ہم نے دیکھا حیدرآباد شہر میں کہ اس کو پسند کیا گیا, سراہا گیا. اور عمران بھائی ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے, اللہ پاک آپ کے ان نیک عزائم میں مزید آپ کو استقامت اور قوت عطا فرمائے. وقت ہوا چاہتا ہے یہاں اختتام کا, ٹرانسمیشن اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے. ناظرین, میں اجازت لینے سے قبل اپنے مہمانان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور اجازت کے فوراً بعد ایک نعت شامل ہو جائے گی اس ٹرانسمیشن میں, اور اس کے بعد ہم آپ سے رخصت ہو جائیں گے. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاکستان سنی تحریک کے صوبائی نائب صدر, چیئرمین ڈسٹرکٹ پولیس پیس کمیٹی روح رواں آئیون حیدرآباد, میرے انتہائی واجب الاحترام مشفق و مہربان حضرت قبلہ محمد عمران خان سہروردی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. پارس نیوز کے CEO محترم جہانزیب خان صاحب کی طرف سے, میری جانب سے اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ تشریف لائے اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا, اور بڑی اچھی اچھی باتیں آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. اور میں ساتھ ہی شکریہ ادا کروں گا حسان نذیر فریدی صاحب کا کہ آپ تشریف لائے اور آج کی اس ٹرانسمیشن کا حصہ رہے. آخر میں آپ کی ایک نعت ضرور ہم شامل کریں گے. ناظرین اکرام, وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت لینے کا. اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون حاصل رہا حسین مارکیٹنگ نیٹ ورک, شہباز دہلی نہاری, HM گارمنٹس, سونی درتی یوتھ کونسل, آئیون حیدرآباد, ساری بینکویٹ و ساری برائڈل سیلون, یوتھ ویلفیئر سوسائٹی, نور سوپ بنانے والے عامر غفار فاؤنڈیشن, ملک آرٹ پروموٹرز. ناظرین اکرام, انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو کل ایک بار پھر آپ سے اسی ٹرانسمیشن میں مرحبا رمضان پارس نیوز کے پلیٹ فارم سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد شاہد مقبول اختر القادری کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسان نذیر فریدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش فرمائیں گے. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ علی حسین حسین, فاطمہ علی اور حسین
پسند مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، اور کتنے نانا بھیگے اور نواسے بھیگے، کتنے نانا بھیگے اور نواسے بھیگے، پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، اور ایک گھر جو ملے شگر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ Hussain Marketing Network, a leading name in real estate marketing.